الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ سؤم کا درس نمبر 4 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 4، مدرسۃ البناتی، لڑکیوں کا مدرسہ۔ بنات کا معنی ہے لڑکیاں، بنتن کی جمع ہے بنات، اس کا معنی ہے لڑکیاں۔ مدرسۃ البناتی، لڑکیوں کا مدرسہ۔ لفظ مدرسہ مضاف ہے، البناتی مضاف الیہ، اسی وجہ سے لفظ مدرسہ پر تنوین نہیں ہے اور نہ ہی الف لام ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مضاف پر تنوین یا الف لام نہیں آتے، اسی وجہ سے لفظ مدرسہ پر ایسا نہیں ہے کہ مدرسۃ البناتی، مدرسۃ البناتی ہے، کیونکہ مدرسہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین وغیرہ نہیں آتے، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے۔ مدرسۃ البناتی، لڑکیوں کا مدرسہ۔ اس سے پہلے حاضری وغیرہ پوشیدہ مان لیں گے تو اس کا مبتدا بن جائے گا، یعنی حاضری مبتدا محذوف مانیں گے تو مدرسۃ البناتی یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ حاضری مدرسۃ البناتی، یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، حاضری پوشیدہ مان لیں، یا پھر ایسا کریں کہ بعد میں حاضری نکالیں، اسے خبر مانیں۔ مدرسۃ البناتی حاضری، یعنی لڑکیوں کا مدرسہ یہ ہے، ٹھیک ہے، مدرسۃ البناتی، لڑکیوں کا مدرسہ۔ ماضی مؤنث غائب و حاضر مخلوط، اس سبق میں ماضی مؤنث غائب کے صیغے بھی استعمال کیے جائیں گے اور ماضی مؤنث حاضر کے صیغے بھی استعمال کیے جائیں گے۔ اب نیچے دیکھیں، البنات لبسن بعد الفطور ثیابا نظیفۃ لا ضیقۃ ولا رقیقۃ۔ البنات، بنات بنتوں کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لڑکیاں۔ لبسنا، پہنی، لبسنا جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لبسنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ بعد الفطوری، فطور کا معنی ہے ناشتہ، ناشتے کے بعد۔ ثیابا نظیفۃ، صاف ستھرے کپڑے، ثیابن جو ہے یہ صوبون کی جمع ہے، ثیابا نظیفۃ، صاف ستھرے کپڑے۔ لا ضیقۃ، تنگ کپڑے نہیں، یعنی ضیقہ کا معنی ہے تنگ کپڑے، چست کپڑے، جو چپکے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، چپکے ہوئے کپڑے نہیں۔ ولا رقیقۃ، اور باریک کپڑے یعنی پتلے کپڑے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا، البنات لبسنا بعد الفطور ثیابا نظیفۃ لا ضیقۃ ولا رقیقۃ۔ لڑکیوں نے ناشتے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنے جو نہ تنگ تھے اور نہ باریک۔ لڑکیوں نے ناشتے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنے جو نہ ہی تنگ تھے اور نہ باریک، نہ پتلے۔ ومشطنا شعرہن، مشطہ کا معنی ہے کنگھی کرنا، ومشطنا شعرہن، اور اپنے بالوں میں کنگھی کی، اور انہوں نے اپنے بالوں میں کنگھی کی۔ ولبسنا الاحذیۃ، اس کا معنی ہے جوتا، الاحذیۃ کا معنی ہے جوتا۔ ولبسنا الاحذیۃ، اور جوتے پہنے، ولبسنا الاحذیۃ، اور جوتے پہنے۔ وذہبنا الی المدرسۃ، اور مدرسے کی طرف گئے، یعنی مدرسہ گئے۔ فی عربتہا، اپنی گاڑی میں۔ وذہبنا الی المدرسۃ فی عربتہا، اور اپنی گاڑی میں مدرسہ گئے۔ وجلسنا فی الصف بادب، وجلسنا، اور بیٹھیں، فی الصف، کلاس میں، یعنی کلاس روم میں بیٹھیں، کیسے بیٹھیں؟ بادب، ادب کے ساتھ۔ وجلسنا فی الصف بادب، اور درجے میں، کلاس میں ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ وبعد قلیل، اور تھوڑے دیر کے بعد، دخلت المعلمۃ، معلمہ داخل ہوئیں، استادنی داخل ہوئیں۔ حجرۃ الدرس، کہاں داخل ہوئیں؟ درس کے کمرے میں، یعنی کلاس روم میں۔ وبعد قلیل دخلت المعلمۃ حجرۃ الدرس، اور تھوڑی دیر کے بعد معلمہ استادنی کلاس روم میں داخل ہوئیں۔ ونہضت البنات لہا، اور تو لڑکیاں ان کے لیے اٹھیں، یعنی لڑکیاں استادنی کے لیے اٹھیں۔ فنہضت البنات لہا، تو لڑکیاں ان کے لیے اٹھیں۔ ثم کتبت المعلمۃ حضورہن فی السجیل، ثم پھر کتبت المعلمۃ، معلمہ نے لکھا، معلمہ نے استادنی نے لکھا، کیا لکھا؟ حضورہن، ان کی حاضری، فی السجیل، سجل کہتے ہیں
رجسٹر کو، پھر معلمہ نے استادنی نے ان کی حاضری رجسٹر میں لگائی، رجسٹر میں ان کی حاضری کو رجسٹر میں لکھا یعنی حاضری لی، ٹھیک ہے۔ ثم كتبت المعلمۃ حضورهن فی السجل، پھر استادنی نے ان کی معلمہ نے رجسٹر میں ان کی حاضری درج کی، حاضری لکھی۔ وَأَمَرَتِ الْعَارِفَةَ بِقِرَاءَةِ الدَّرْسِ، وَأَمَرَتِ الْعَارِفَةَ اور مانیٹر کو آرڈر دی، مانیٹر کو حکم دیا، یعنی جو لڑکی مانیٹر تھی اس سے حکم دیا۔ وَأَمَرَتِ الْعَارِفَةَ اور لڑکی کو یعنی لڑکی مانیٹر کو حکم دیا، پھر معلمہ نے لڑکی مانیٹر کو حکم دیا، صرف مانیٹر ہی ترجمہ کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ لڑکیوں ہی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں تو رہے گا۔ وَأَمَرَتِ الْعَارِفَةَ اور مانیٹر کو حکم دیا، بِقِرَاءَةِ الدَّرْسِ درس پڑھنے کا، سبق پڑھنے کا، اور مانیٹر کو سبق پڑھنے کا حکم دیا۔ فَفَتَحَتِ الْعَارِفَةُ الْكِتَابَ تو مانیٹر نے کتاب کھولا، فتح یفتح کا معنی کھولنا، فَفَتَحَتِ الْعَارِفَةُ الْكِتَابَ تو مانیٹر نے کتاب کھولا، وَقَرَأَتِ الدَّرْسَ اور سبق پڑھی، وَقَرَأَتِ الدَّرْسَ تو مانیٹر نے کتاب کھولا اور مانیٹر کتاب کھولی، وَقَرَأَتِ الدَّرْسَ اور سبق پڑھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ وَقَرَأَتِ الدَّرْسَ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ، جہیر کا معنی ہے بلند، صوت یعنی آواز، اس کی جمع اصوات آتی ہے۔ وَقَرَأَتِ الدَّرْسَ بِصَوْتٍ جَهِيرَةٍ اور سبق کو بلند آواز سے پڑھی، ٹھیک ہے، اور بلند آواز سے سبق، مانیٹر نے کتاب کھولی اور اس نے بلند آواز سے سبق پڑھا، ٹھیک ہے۔ وَقَرَأَتِ الدَّرْسَ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ اور اس نے بلند آواز سے سبق پڑھا۔ وَجَمِيعُ التَّلَامِيذَاتُ سَمِعْنَا بِعِنَایَةٍ اور تمام طالبہ، تمام لڑکیاں، تمام طالبہ، تمام لڑکیاں، سمعنا تمام لڑکیوں نے سنا، کیا سنا؟ جو سبق جو مانیٹر نے پڑھی اسے سنا، کہ کس طرح سنا؟ بِعِنَایَةٍ، عنایت کا معنی ہے توجہ، ٹھیک ہے۔ وَجَمِيعُ التَّلَامِيذَاتِ سَمِعْنَا بِعِنَایَةٍ و تمام لڑکیوں نے توجہ کے ساتھ اسے سنا۔ وَجَمِيعُ التَّلَامِيذَاتِ سَمِعْنَا بِعِنَایَةٍ اور تمام طالبہ توجہ کے ساتھ سنی۔ وَمَا نَظَرْنَا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا اور ان میں سے کسی نے دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ وَمَا نَظَرْنَا اور انہوں نے نظر نہیں کیا، نہیں دیکھا، يَمِينًا وَلَا شِمَالًا نہ دائیں طرف اور نہ ہی بائیں طرف، یعنی انہوں نے دائیں بائیں طرف نہیں دیکھا۔ وَمَا نَظَرْنَا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا اور انہوں نے دائیں بائیں نہ دیکھا۔ المعلمۃ معلمہ کہتی ہے، معلمہ سوال کرتی ہے، سألت بنتن صغیرۃ معلمہ نے ایک چھوٹی لڑکی سے پوچھا، بنتن صغیرۃ چھوٹی لڑکی سے کیا پوچھا؟ فہمتی الدرس یا عابدۃ اے عابدہ کیا تو نے سبق سمجھا؟ فہمتی کیا تو نے سمجھا؟ الدرس سبق، یا عابدۃ یا اے عابدہ۔ معلمۃ سألت بنتن صغیرۃ معلمہ نے چھوٹی لڑکی سے پوچھا، فہمتی الدرس یا عابدۃ اے عابدہ کیا تو نے سبق سمجھا؟ عابدہ کہتی ہے، فہمت یا سیدتی جیداً جی میڈم میں نے بہت اچھی طرح سمجھا۔ فہمت یا سیدتی جیداً جی میڈم میں نے بہت اچھی طرح سمجھا۔ المعلمۃ پھر معلمہ کہتی ہے، استادنی کہتی ہے، پوچھتی ہے، سألت جمیع البنات پھر معلمہ تمام لڑکیوں سے پوچھتی ہے، کیا پوچھتی ہے؟ سمعتن الدرس و فہمتن کیا تم نے سبق سنا اور سمجھا؟ سمعتن الدرس و فہمتن کیا تم نے سبق سنا اور سمجھا؟ التلمیذات لڑکیاں، شاگرداں، طالبہ ہیں، سب بولتی ہیں، نعم سمعنا و فہمنا جیدا جدا جی ہاں ہم نے سنا اور بہت اچھی طرح سمجھا۔ نعم سمعنا و فہمنا جیدا جدا جی ہاں ہم نے سنا اور بہت اچھی طرح سمجھا۔ المعلمۃ پھر معلمہ کہتی ہے، انا مسرور بعلمکن میں تمہارے بعملکن انا مسرور بعملکن میں تمہارے کاموں سے، میں تمہارے فعل سے بہت خوش ہوں۔
ان کننا کتبتن فروض المدرسۃ بصحۃ وفہمتن الدرس الجدید جیدا۔ ان کننا بے شک تم لوگوں نے، کتبتن تم لوگوں نے لکھا ہے، فروض المدرسۃ فروض المدرسہ کہتے ہیں ہوم ورک کو، بے شک تم لوگوں نے ہوم ورک کیا، ہوم ورک لکھا، بصحۃ صحیح، صحت کے ساتھ یعنی تم نے صحیح طرح ہوم ورک کیا، وفہمتن اور تم سمجھیں، الدرس الجدید نئے سبق کو، جیداً اچھی طرح۔ انا مسرورتم بعملکن میں تمہارے کاموں سے بہت خوش ہوں، ان کننا کتبتن فروض المدرسۃ بصحۃ وفہمتن الدرس الجدید جیدا، بے شک تم لوگوں نے صحیح طور پر ہوم ورک کیا، صحیح طرح ہوم ورک کیا اور نئے سبق کو اچھی طرح سمجھا۔ اسئلۃ سوالات، یہاں سے مصنف چند سوالات کر رہے ہیں، ان کا جواب عربی میں دینا ہے۔ سب سے پہلے ہے کیفا ثیاب البناتی، لڑکیوں کے کپڑے کیسے تھے؟ کیفا ثیاب البناتی، لڑکیوں کے کپڑے کیسے تھے؟ جواب میں کہیں گے ثیاب البناتی نظیفۃ لا ضیقۃ ولا رقیقۃ، لڑکیوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے، تنگ اور پتلے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی چست بھی نہیں، تنگ بھی نہیں تھے اور باریک بھی نہیں تھے۔ ضیقۃ کا معنی ہوگا تنگ اور رقیقۃ کا معنی کریں گے باریک، ٹھیک ہے۔ کیفا ثیاب البناتی، لڑکیوں کے کپڑے کیسے تھے؟ جواب میں کہیں گے ثیاب البناتی نظیفۃ لا ضیقۃ ولا رقیقۃ۔ اس کا دوسرا سوال ہے حل عند المعلمۃ سجل الحضور، کیا معلمہ کے پاس حاضری رجسٹر ہے؟ حل عند المعلمۃ سجل الحضور، کیا معلمہ کے پاس حاضری رجسٹر ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم عند المعلمۃ سجل الحضور، جی ہاں معلمہ کے پاس حاضری رجسٹر ہے، ٹھیک ہے، صرف نام لگانا ہے، پھر اس طرح کر دینا ہے، حل ہٹا کر نام لگانا ہے، نعم عند المعلمۃ سجل الحضور، جی ہاں معلمہ کے پاس حاضری رجسٹر ہے۔ کیفا قرأت العریفۃ الدرس، عریفہ یعنی منیٹر، منیٹر نے سبق کس طرح پڑھا؟ کیفا قرأت العریفۃ الدرس، یعنی منیٹر نے سبق کس طرح پڑھا؟ جواب میں کہیں گے قرأت العریفۃ الدرس جیدا، قرأت العریفۃ الدرس جیدا، یعنی کیفا شروع سے ہٹانا ہے، آخر میں جیدا لگانا ہے، قرأت العریفۃ الدرس جیدا، منیٹر نے سبق اچھی طرح پڑھا۔ من سأل عابدہ، عابدہ سے کس نے سوال کیا؟ من سأل عابدہ، عابدہ سے کس نے سوال کیا؟ جب میں کہیں گے سألت المعلمۃ عابدہ، معلمہ نے، استادنی نے عابدہ سے سوال کیا۔ من سأل عابدہ، عابدہ سے کس نے سوال کیا؟ جب میں کہیں گے سألت المعلمۃ عابدہ، معلمہ نے عابدہ سے سوال کیا۔ حل لک اخوات، کیا تمہاری بہنیں ہیں؟ جب میں کہیں گے نعم لی اخوات، جی ہاں میری بہنیں ہیں۔ قرأنا کتابا فی العربی، کیا انہوں نے عربی میں کوئی کتاب پڑھی؟ کیا انہوں نے عربی میں کوئی کتاب پڑھا؟ قرأنا کتابا فی العربی، کیا انہوں نے عربی میں کوئی کتاب پڑھا؟ جواب میں کہیں گے نعم قرأنا کتابا فی العربی، جی ہاں انہوں نے عربی میں کتاب پڑھی۔ نعم قرأنا کتابا فی العربی، جی ہاں انہوں نے عربی میں ایک کتاب پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فیہن حیاء، کیا ان میں حیا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم فیہن حیاء، جی ہاں ان میں حیا ہے۔ اس کے بعد ہے ایتھا البنات، ایتھا البنات ایتھا البنات اعلمتن ان الحیۃ خبیۃ، ایتھا البنات اے لڑکیوں، اعلمتن کیا تم نے جانا، اعلمتن نہیں، ٹھیک ہے، اے لڑکیوں کیا تم نے جانا، ان الحیبۃ خبیۃ کہ ڈر ناکامی ہے، حیبت کا معنی ہے ڈر اور خبیۃ کا معنی ہے ناکامی، ان الحیبۃ خبیۃ کہ ڈر ناکامی ہے۔ ایتھا البنات اعلمتن ان الحیبۃ خبیۃ، اے لڑکیوں کیا تم نے جانا کہ ڈر ناکامی ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم علمنا ان الحیۃ خبیۃ، جی ہاں ہم نے جانا کہ ڈر ناکامی ہے۔ نعم علمنا ان الحیبۃ خبیۃ، جی ہاں ہم نے جانا کہ حیبت یعنی
ڈر جو ہے، خوف، یہ ناکامی ہے۔ اس کے بعد ہے اتبخنا الطعام مع طبخنا الطعام مع امی کننا۔ یہاں پہ طبخنا نہیں ہونا چاہیے، اتبختنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیے ہیں، حالانکہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتبختنا الطعام مع امی کننا، کیا تم لڑکیوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا پکایا؟ اتبختنا الطعام مع امی کننا، کیا تم نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنایا؟ پہلے یہاں پہ صیغہ بنانا ہے، طبختنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جواب میں کہنا ہے نعم طبخنا الطعام مع امینا، نعم طبخنا الطعام مع امینا، جی ہاں ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا بنایا۔ اس کے بعد ہے حل عندکن بقرۃ، کیا تمہارے پاس گائے ہے؟ بقرۃ کا معنی گائے۔ حل عندکن بقرۃ، کیا تمہارے پاس گائے ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم عندنا بقرۃ، جی ہاں ہمارے پاس گائے ہے۔ اس کے بعد ہے احلبتن اللبن تارتن، کیا تم نے کبھی دودھ دویا؟ احلبتن اللبن تارتن، کیا کبھی تم نے دودھ دویا؟ جواب میں کہیں گے نعم حلبنا اللبن تارتن، نعم حبل مرتن، تارتن جب مرتن کہتے ہیں، نعم حبلنا اللبن مرتن، نعم حبلنا اللبن مرتن، ٹھیک ہے۔ نعم لبنا، نعم حلبنا، نعم حلبنا اللبن مرتن، جی ہاں ہم نے ایک مرتبہ دودھ دویا۔ حل صنعتن الزبدۃ من اللبن تارتن، کیا کبھی تم نے دودھ سے مکھن بنایا؟ زبدۃ کا معنی ہے مکھن۔ حل صنعتن، کیا تم نے بنایا الزبدۃ مکھن من اللبن دودھ سے تارتن کبھی، کیا کبھی تم نے دودھ سے مکھن بنایا؟ جواب میں کہیں گے نعم صنعنا الزبدۃ من اللبن مرتن، جی ہاں ہم نے ایک مرتبہ دودھ سے مکھن بنایا۔ نعم صنعنا الزبدۃ من اللبن مرتن، جی ہاں ہم نے ایک مرتبہ دودھ سے مکھن بنایا۔ آخری سوال ہے حل الحیاء خیر خصلۃ، کیا حیا بہترین خصلت ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم الحیاء خیر خصلۃ، جی ہاں حیا بہترین خصلت ہے۔ اب یہاں کیا کرنا ہے، نیچے جو بتا رہے ہیں کہ ضمیروں کے لحاظ سے فعل لکھو۔ تقریباً ہر فعل کا واحد مذکر غائب کا صیغہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے شروع میں ضمیر دی گئی ہے، تو آپ کو ضمیر دیکھنا ہے کہ کون سی ضمیر ہے، اس کے مطابق اس فعل کو لانا ہے۔ انتی ہے، انتی کون سی ضمیر ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی، تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لانا ہے طبخہ سے، طبخہ سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا طبختی، طبختی۔ اس کے بعد ہے انتنا، انتنا یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، تو سألہ سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا سألتنا، ٹھیک ہے۔ طبخہ سے طبختی، سألہ سے سألتنا، سألتنا۔ اس کے بعد ہے ہنہ سے ہوگا زرعنا، ٹھیک ہے۔ ہنہ کیونکہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا زرعنا ہنہ، تو اس سے صیغہ بنے گا زرعنا انتنا، انتنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کی ضمیر ہے، تو حصدہ سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ حصدہ سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنانا ہے، تو حاضر کا صیغہ ہوگا حصدتنا۔ ہیا ہے، ہیا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو نصرہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا نصرت۔ انتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو فتح سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا فتحتی۔ انتم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو قطفہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا قطفتم۔ ہیا واحد مؤنث حاضر غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، تو اس سے مشتہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا مشتت۔ ہنہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو لبسہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا لبسنا۔ انتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو ازینہ سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا ازنتی۔ انتی بھی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو عرفہ سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا عرفتی۔ انتنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، صنعہ سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا صنعتنا۔ ہنہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جعل سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا جعلنا۔ ہیا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو حفیظہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا حفیظت۔ ہوا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ترکہ سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا ترکہ۔ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ترکہ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا ترکو۔
ترکو. انا واحد متکلم کا صیغہ ہے تو فتح سے واحد متکلم کا صیغہ ہوگا فتحت. نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے تو ضرب سے جمع متکلم کا صیغہ ہوگا ضربنا. حاصل یہ کہ تمام صیغے اس طرح ہوں گے. ٹھیک ہے. طبخہ سے طبختی، سألہ سے سألتنا، زرع سے زرعنا، حسد سے حسدتنا، نصر سے نصرت، اور فتح سے فتحتی، قطف سے قطفتم، مشط سے مشطت، اور لبسہ سے لبسنا، اذن سے اذنتی، عرفہ سے عرفتی، اور صنع سے صنعتنا، جعل سے جعلنا، حفیظہ سے حفیظت، ترکہ سے ترکہ، اور ترکہ دوسری مطلب جو آیا ہے ہم کے ساتھ تو یہاں پہ ترکو ہوگا. فتح سے فتحتو، اور ضربہ سے ضربنا الف کے ساتھ. اب نیچے ترجمہ کرنا ہے. آئیے ترجمہ کے لیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے تو پوچھی سألتی. تو پوچھی اس کی عربی ہوگی سألتی. تم پوچھی سألتنا. تو کنگھی کی مشتی. ٹھیک ہے. کنگھی کے لیے مشت آتا ہے. تو کنگھی کی مشتی. تم کنگھی کی مشتنا. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں شروع میں تو پوچھی انتی سألتی. تم پوچھی انتنا سألتنا. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو کنگھی کی انتی مشتی. تم کنگھی کی انتنا مشتنا. تو پہچانی عرفتی. تم پہچانی عرفتنا. تم خاموش رہی سکتتنا. تو خاموش رہی سکتی. تم مدد کی نصرتنا. تو مدد کی نصرتی. تم پکائیں طبختنا. اور کھولی کے لیے ہوگا فتحت. کھولی فتحت. تو کھولی فتحتی. ماری ضربت. تو ماری ضربتی. لی اخذت. تو لی اخذتی. پکائیں کے لیے طبخنا. پکائیں جمع مؤنث کا غائب ہو سکا. ٹھیک ہے. پکائیں طبخنا. تم پکائیں طبختنا. عبادت کی عبدنا. عبادت سے عبدنا ہوگا جمع مؤنث کا غائب کا صیغہ. عبادت کی عبدنا. اور تم عبادت کی عبدتنا. تو پکائی طبختی. اب نیچے دیکھیں. گرما کی تعطیل میں میری والدہ اور بہنیں بنگلور گئیں. گرما کی تعطیل کے لیے تعطیل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عطلتن استعمال ہوتا ہے. تعطیل کے لیے عطلتن استعمال. گرما کی تعطیل میں میری والدہ اور بہنیں بنگلور گئیں. ذہبت امی و اخواتی. ذہبت امی و اخواتی فی عطلت الصیفی الی بنگلور. ٹھیک ہے. ذہبت امی و اخواتی فی عطلت الصیفی الی بنگلور. ذہبت امی و اخواتی فی عطلت الصیفی الی بنگلور. یعنی میری والدہ اور میری بہنیں موسم گرما کی چھٹی میں بنگلور گئیں. ٹھیک ہے. گرما کی تعطیل میں میری والدہ اور بہنیں بنگلور گئیں تو عربی کیا ہوگی؟ ذهبت امی و اخواتی فی عطلت الصیفی الی بنگلور. معلمہ نے رجسٹر میں تمہارا نام کس کے پہلے لکھا؟ معلمہ نے لکھا کتبت المعلمۃ. کس سے پہلے؟ قبل من. رجسٹر میں فی سجل اور تمہارا نام اسم کا. تو معلمہ نے رجسٹر میں تمہارا نام کس کے پہلے لکھا؟ اس کی عربی ہوگی قبل من کتبت المعلمۃ اسمک فی السجل. قبل من کتبت المعلمۃ اسمک فی السجل. معلمہ نے رجسٹر میں تمہارا نام کس سے پہلے لکھا. تم کس کے ساتھ مدرسے میں داخل ہوئیں؟ تم کس کے ساتھ مدرسے میں داخل ہوئیں؟ تم داخل ہوئیں دخلتن. کس کے ساتھ؟ مع من. ٹھیک ہے. تم کس کے ساتھ مدرسے میں داخل ہوئیں؟ مع من دخلتن فی المدرسۃ. مع من دخلتن فی المدرسۃ. میرے جوتے کہاں ہیں؟ میرے جوتے
میرے جوتے کے لیے احذیتی، ٹھیک ہے، احذیتی کہاں کے لیے؟ اینا، میرے جوتے کہاں ہیں؟ اینا احذیتی۔ اس کے بعد ہے کیا کسی نے پہن لیے، کیا کسی نے پہن لیے؟ حل لبس احد، کیا کسی نے پہن لیے؟ حل لبس احد، ٹھیک ہے، کیا کسی نے پہن لیے؟ حل لبس احد۔ رشیدہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ لبست رشیدتو، لبست رشیدتو ثیابا نظیفتن، لبست رشیدتو ثیابا نظیفتن۔ بالوں میں کنگھی کی۔ مشطت مشطت شعرہ، ٹھیک ہے، مشطت الشعر، مشطت الشعر بالوں میں کنگھی کی، مشطت الشعر، اور مدرسہ گئی، وذهبت الى المدرسہ، وذهبت الى المدرسہ۔ کیا لڑکے بھی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں؟ کیا کے لیے حل، لڑکے، الولدانو، الاولاد بھی استعمال ہوتا ہے، ولدانو زیادہ بہتر ہے۔ کنگھی کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اس کے لیے یمشتو، یمشتو لے آئیں گے، ہاں مکمل کے بھی بنائیں گے۔ حل یمشت الولدانو، حل یمشت الولدانو علی شعرہم، حل یمشت الولدانو علی شعرہم، کیا لڑکے بھی اپنے، کیا ایزن لے آئیں گے، حل یمشت الولدانو علی شعرہم ایزن، کیا لڑکے بھی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں؟ سردی کے موسم میں پتلے کپڑے نہ پہنو۔ لا تلبسوا لباسا خفیفا فی الشتاء، سردی کے موسم میں پتلے کپڑے نہ پہنو۔ لا تلبسوا ثیابا خفیفا یا ثیابا رقیقا فی فصل الشتاء، لا تلبسوا ثیابا رقیقا یا ثیابا خفیفا فی فصل الشتاء۔ کیا تم نے کبھی وطن کا ترانہ بلند آواز سے پڑھا؟ کیا تم نے پڑھا؟ قراتنا، ٹھیک ہے، کبھی کے لیے مرتن، اور وطن کا ترانہ، وطن کا ترانہ کے لیے استعمال کریں گے انشودتو۔ قراتنا انشودۃ الوطنی بصوت جہید مرتن، حل قراتنا، حل قراتنا انشودۃ الوطنی بصوت جہید مرتن۔ عابدہ مسلم لڑکی ہے۔ عابدۃ بنت المسلمی، عابدۃ بنت المسلمی، یا پھر عابدۃ بنت مسلمۃ، عابدۃ بنت المسلمۃ، یہی ہوگا، ٹھیک ہے، بنت المسلم نہیں، بنت المسلمۃ، عابدۃ بنت المسلمۃ۔ اس کے نزدیک نماز کے لیے بڑی اہمیت ہے، اس کے نزدیک نماز کے لیے بڑی اہمیت ہے، یعنی عندہا، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اہمیت عظیمۃ، اہمیت کبیرۃ للصلاۃ، عندہا اہمیت کبیرۃ للصلاۃ، عندہا اہمیت کبیرۃ للصلاۃ، کیونکہ وہ مسلم کی علامت ہے، لأنہا علامت المسلمی، کیونکہ وہ مسلم کی علامت ہے، لأنہا علامت المسلمی۔ کیا اس کی بہنوں نے بھی نماز کی اہمیت کو سمجھ لیا؟ فہمت اخواتہا اہمیت الصلاۃ ایضاً، فہمت اخواتہا اہمیت الصلاۃ ایضاً، ابھی شروع میں ایضاً لیں گے، فہمت اخواتہا ایضاً اہمیت الصلاۃ، فہمت اخواتہا ایضاً اہمیت الصلاۃ۔ عابدہ تنگ اور پتلا لباس نہیں پہنتی۔ لا تلبسوا عابدۃ، لا تلبسوا عابدۃ ثیابا رقیقۃ، ٹھیک ہے، ثیابا ضیقۃ و رقیقۃ، عابدہ تنگ اور پتلا لباس نہیں پہنتی۔ لا تلبسوا عابدۃ ثیابا ضیقۃ و رقیقۃ، ثیابا ضیقۃ ولا رقیقۃ، یہ بے حیائی ہے۔ ہذہ وقاحۃ، بے حیائی کے لیے وقاحۃ آتا ہے، ہذہ وقاحۃ، یہ بے حیائی ہے، یا پھر ہذہ فحاشۃ، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل
فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور دعائے خیر میں ضرور ہمیں یاد رکھیں۔